السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ آج کے کلپ نمبر 4 میں ہم سورۃ الفاتحہ سے ابتدا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با اس کا معنی ہے سے یا ساتھ، اسم نام کو کہتے ہیں، جیسا کہ اردو میں بولا جاتا ہے کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے، جمع اسماء گرامی بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ الرحمن، یہ الف لام جو ہوتا ہے شروع میں، رحمان ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے، اس کے شروع میں الف لام ہے، تو اس کے ذریعے سے لفظ خاص مراد ہوتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے، یعنی بہت مہربان، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سب پر مہربان۔ جب ہم بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ آگے آگے سورۃ الفاتحہ کی آیت میں ہوگی۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ اب آتے ہیں پہلی آیت کی طرف۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، تمام تعریفیں۔ یہ لفظ الحمد جو ہے، اس کی بنیاد میں 3 حرف پائے جاتے ہیں، جیسے حا، میم اور دال۔ تو یہ لفظ حمد سے حامد بھی بنتا ہے، جو کہ نام ہوتا ہے عام طور پر، محمود بھی بنتا ہے، اور حماد بھی بنتا ہے۔ اس طرح کے اور الفاظ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ للہ، لام زیر لی جو ہوتا ہے، اس کے معنی کے لیے یا واسطے، اور اللہ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، للہ۔ رب، رب کا معنی پروردگار، پالنے والا۔ جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں فلاں شخص تو میرا محسن اور مربی ہے، مربی تربیت کرنے والا۔ اسی طرح ایک لفظ اردو میں بولا جاتا ہے ارباب اختیار۔ ارباب اختیار، اختیار رکھنے والے لوگ، جیسے حکومتی کارندے ہوتے ہیں، یہ حکومت چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ارباب اختیار کہا جاتا ہے۔ العالمین، تمام جہان۔ جیسا کہ ہم اردو میں یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں عالم اسلام، عالم کفر، عالم برزخ وغیرہ۔ یہاں یہ خیال رہے کہ یہ لفظ عالم ہے، اس کی جمع عالمین ہے۔ عام طور پر عالم کے لفظ کو بھی عالم کہہ دیا جاتا ہے، یا عالم کے لفظ کو عالم کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اگر لام کے نیچے زیر ہو تو اس سے مراد علم والا، جس کی جمع ہے علماء، اور یہ ہے عالم جہان، اور اس کی جمع ہے عالمین۔ تو العالمین، تمام جہان۔ الحمد للہ، یہاں پر الحمد للہ رب العالمین اگر ہم بامحاورہ ترجمہ کریں تو ہم کہیں گے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یا پالنے والا ہے۔ اب مختصر تشریح کے لیے ہم کچھ حصوں میں ذکر کریں گے بات کو۔ الحمد للہ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ذکر کیا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو حمد دراصل ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو شکر کے جذبے کے ساتھ ہو۔ حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو شکر کے جذبے کے ساتھ ہو، یعنی دل میں یہ جذبہ ہو کہ فلاں نے میرے اوپر احسان کیا ہے، تو میں اس کی صفات بیان کروں، اس کی خوبیاں بیان کروں، جس سے اس کی تعریف کرنا، اس کو نمایاں کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو کوئی کام یا کوئی چیز جتنی زیادہ نقص اور عیب سے پاک ہوگی، اتنی ہی زیادہ اس کی تعریف ہوگی۔
یہاں اس لیے یہ فرمایا الحمد، تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جو خود بخود ہر قسم کے نقص سے اور ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمی سے، ہر طرح سے پاک ہے۔ تو اگر ہم یوں کہیں کہ حمد دراصل کسی کی اچھی صفات کے بیان کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر نقص سے پاک ہے، لیکن اگر انسانوں میں کسی کی تعریف کی جائے تو اس کے اندر بھی انسانوں میں چونکہ اچھی صفات بھی ہوتی ہیں اور بری صفات بھی پائی جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی کسی کی بری صفات کا تذکرہ کرے تو یہ اس کی حمد نہیں ہوگی، بلکہ اگر اس کی اچھی صفات کا ذکر کرے تو یہ حمد شمار ہوگی۔ اسی لفظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی بھی آتے ہیں لفظ حمد سے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے کثرت سے تعریف کیا ہوا، حمد کیا ہوا۔ احمد، سب سے بڑھ کر حمد کرنے والا، تعریف کرنے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف سب سے بڑھ کر کرنے والے ہیں۔ رب، رب کے معنی عربی لغت کے لحاظ سے تربیت اور پرورش کرنے والا لیے جاتے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو درجہ بدرجہ تمام ضرورتوں کی، تمام مصلحتوں کی رعایت کے ساتھ، مصلحت کیا ہوتی ہے، کس کا کس کام میں فائدہ ہے اور کس کا کس کام میں نقصان ہے، اس کو دیکھتے ہوئے، اس کی رعایت کرتے ہوئے آگے بڑھنا۔ کسی چیز کو درجہ بدرجہ تمام ضرورتوں، مصلحتوں کی رعایت کے ساتھ آگے بڑھایا جائے، یہاں تک کہ وہ بڑھتی بڑھتی وہ چیز اپنے کمال کے درجے کو پہنچ جائے، یعنی مکمل ہو جائے۔ جیسے انسان جب پیدا ہوتا ہے یا جانور پیدا ہوتے ہیں تو اب وہ ان کی ضروریات بچہ ہونے کے لحاظ سے اور ہوتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جوں جو بڑا ہوتا ہے تو اس کی ضروریات اور ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات رب ہے، تو وہ جتنی بھی اس کی مخلوقات ہیں ان کو جب دنیا میں وہ آ جاتی ہے، اس سے پہلے بھی معاملات اللہ تعالیٰ کی سپرد ہیں، لیکن چونکہ دنیا کے معاملات ہمارے سامنے ہیں اس لیے بات سمجھنا آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بچپن سے لے کر اس کے جوان ہونے تک اور حتیٰ کہ بڑھاپے تک اس کی تمام ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کے لیے تمام انتظامات فرمائے ہیں۔ العالمین، عالمین جمع کس کی ہے؟ عالم کی۔ اب اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو ہم عالم کہہ سکتے ہیں، زبر کے ساتھ، لام کے زبر کے ساتھ، جس میں دنیا کی تمام جنسیں شامل ہیں، مثلا انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں یعنی جانور، جمادات ہیں جیسے پہاڑ وغیرہ ٹھوس چیزیں، نباتات ہیں جیسے درخت وغیرہ، پودے، جھاڑیاں، اور اس طرح چاند، سورج، ستارے، یہ سارے اس میں شامل ہیں عالم کی تعریف کے اندر۔ اس طرح رب العالمین جب ہم کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی آیت جب ہم پڑھیں گے تو رب العالمین کہتے ہیں، کیونکہ پیچھے الحمدللہ رب العالمین عربی گرامر میں وہاں پر جو اصول لگا ہوا ہے جس کی آپ حضرات کو شاید ضرورت نہ ہو، اس کی وجہ سے وہاں رب العالمین پڑھا جاتا ہے، لیکن جب الگ سے ہم پڑھیں تو رب العالمین کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی تمام جنسوں کی تربیت فرمانے والے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم بات جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے شروع میں بھی لفظ رب کا ذکر ہوا ہے، اور آخری صورتوں میں یعنی قل اعوذ برب الفلق، وہاں بھی رب کا لفظ، قل اعوذ برب الناس، وہاں بھی رب کے لفظ کا ذکر ہوا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ
قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو اصل مسئلے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اصل مسئلہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو بہت سے لوگ مانتے ہیں، بلکہ اکثریت جو ہے وہ مانتی ہے، چند لوگ دنیا میں ہوں گے جو اس کے انکاری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو رب ماننا کہ وہ ہماری تمام ضروریات کو، ہماری پرورش کرنے والا ہے، ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، ہمیں ہماری حد کمال تک پہنچانے والا ہے، درجہ بدرجہ تمام ضرورتوں کو چلانے والا ہے، پورا کرنے والا ہے، تو اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں بہت سارے دلائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم ارواح میں بھی یہی بات فرمائی گئی تھی، الست بربکم، تمام روحوں سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اور اسی طرح قبر میں بھی یہی سوال ہوگا، من ربو کا، کہ تمہارا رب کون ہے۔ لہذا دنیا میں بھی اسی بات کو ماننے اور سمجھنے سمجھانے پر ہی زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ کریم اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری اس کاوش کو قبول فرما، اور قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس کو صحیح پڑھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے مالوں میں، ہماری جانوں میں، یا اللہ ہمارے کاروباروں میں، یا اللہ اس کی برکت سے برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما، اور جو ہم تلاوت کریں، جو ہم قرآن کریم پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، یا اللہ ہم اپنے بزرگوں کو، انبیاء علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مسلمان لوگ فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کی روحوں کو اس کا اثار ثواب بھی کرتے ہیں، یا اللہ کریم ان کی روحوں کو اثار ثواب فرما دیجئے، اور ہمیں اس کی پوری برکتیں، اس کا نور عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔